بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 869 ہے، 869، اور آج سورہ یونس کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 62، 63 اور 64، 62، 63 and 64۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، الا آگاہ رہو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف، نہ کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، الذین، وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وکانوا، اور وہ تھے، یتقون، ڈرتے، لہم، ان کے لیے، البشرا، خوشخبری، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل، نہیں تبدیل ہوتی، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں، ذالک ہوا، یہی ہے، الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی۔ ترجمہ ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لے آئے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، خبردار، بلا شبہ جو اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف نہیں۔ دوسری بات، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تیسری بات، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ چوتھی بات، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ پانچویں بات، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ چھٹویں بات، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ حقیقت بتائی گئی کہ دنیا جہاں کی تمام مخلوقات کا ہر علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے دائرے میں ہے۔ کوئی چھوٹی چیز یا بڑی اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان خاص متقی، شاکر و ذاکر بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اپنے توکل، انابت اللہ، رجوع اللہ، توکل علی اللہ، تقوی، ریاضت، عبادت، اخلاق حسنہ، فرائض و واجبات کے اہتمام، نوافل کی کثرت، ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے اس اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں جس کو درجہ ولایت کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید کی اصطلاح میں ولی کہا جاتا ہے۔ ولی حقیقت میں دوست کو کہتے ہیں، یا اس شخص کو جس سے قریب ہو، جیسا کہ نکاح کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ لڑکی کا ولی یعنی وہ شخص جو رشتے میں لڑکی کا قریبی، باپ، بھائی وغیرہ۔ اس آیت میں جس ولی کی بات کہی گئی ہے وہ ایسا ولی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی عبادت، ریاضت اور توکل وغیرہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں
ان اولیاء سے متعلق یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے. یعنی وہ اولیاء جنہوں نے اطاعت اور عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت حاصل کی، ان کو نہ آخرت میں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. جیسا کہ کافروں اور نافرمانوں کو قیامت کے دن کی ہولناکی اور عذاب کا خوف ہوگا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 اور 103 میں ایسے نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا. وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے. ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. جس طرح ان اولیاء کو آخرت میں خوف نہیں ہوگا، اسی طرح ایسے لوگوں کو دنیا میں اپنی امیدوں کے فوت ہونے کا غم اور افسوس بھی نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی ناپسند چیز نہیں چھوئے گی اور ان کی محبوب اور پسندیدہ چیز ان سے رخصت بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ ان اولیاء کی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ایمان رکھنے والے اور اس سے راضی رہنے والے ہوں گے. ان اولیاء کی شان یہ بھی ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے طالب بھی ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے ولی کون ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے. وہ جن کو دیکھیں تو اللہ کی یاد آ جائے. دنیا میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھیں تو شیطان یاد آ جاتا ہے، مگر کچھ ایسے خوش نصیب اور سعادت مند اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء و شہداء تو نہیں ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مرتبہ انہیں ملے گا اس پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جن میں آپس میں خونی رشتہ تو نہ ہوگا اور نہ ہی مالی لین دین اور کاروبار ہوگا، لیکن وہ اللہ کی ذات کے خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے. قسم اللہ کی ان کے چہرے مجسم نور ہوں گے، وہ خود پر نور ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا جبکہ لوگ ڈر رہے ہوں گے، انہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا جبکہ لوگ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 82. اس آیت میں ان اولیاء کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، الذین آمنوا جو ایمان لائے، اور دوسری صفت وہ کانوا یتقون اور تقوی اختیار کرتے تھے. کسی بھی انسان کے ولی بننے کے لیے بنیاد ایمان، ایمان کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا. آدمی کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر وہ اللہ کا ولی ہوگا. ایمان کے سلسلے میں صحیح مسلم کی یہ روایت سنیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہہ لینا ہے، اور ان میں سب سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی جائے. اور حیا ایمان کا ایک شعبہ. ایمان کے تقاضے کے مطابق بندہ مومن جو اعمال بھی انجام دے گا ان اعمال سے اللہ تعالیٰ کی قربت یعنی نزدیکی نصیب ہوگی. اسی قربت کے نتیجے میں بندہ اللہ کا ولی بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
اس کا ولی، اس کا دوست بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.